اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد خدا بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد وعلی محمد کی ذات اطہار پر۔ مناجات شبعانیہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان اقدس سے جاری ہونے والے وہ کلمات ہیں کہ جو مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی ادا کر سکتے ہیں۔ تاریخ اور کتب احادیث گواہ ہے کہ اس قسم کی دعا صرف اور صرف لسان امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جاری ہوئی، اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس قسم کی مناجات کی ہے۔ وہ ہستی جس کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجوہ فرماتے تھے، اصحاب نے اعتراض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجوہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کان میں نہیں فرما رہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کان میں نجوہ کر رہا ہے۔ وہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب بارگاہ خداوند متعال میں اس طرح مناجات فرماتے، نجوہ کرتے، تو وہ مناجات شبعانیہ کی صورت میں زندہ اور پائندہ ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے عزیزان من ہم مناجات کے جملوں پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تو واقعاً ایک لطف ہمیں اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ مولا کتنے خوبصورت انداز میں توحید کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ توحید کا وہ عظیم شاہکار ہے کہ جس تک کسی کے عقل اور تخیل کی رسائی نہیں ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس میں آپ کو معرفت الہی اور قرب الہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس مناجات میں، ہم اگلے جملوں کی جانب بڑھیں گے، وَقَدْ أَزَلَّهَا حُسْنُ تَوَكُّلِي عَلَيْكَ، یعنی امام فرما رہے ہیں اے خدایا تیری ذات پر توکل کا سایہ مجھ پر چھایا ہوا ہے، کیونکہ تو نے فرمایا ہے، بس تو نے کیا وہی جس کا تو اہل ہے، اور تو نے دامن عفو میں پناہ دی۔ پھر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں فَقُلْتَ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، اگر لوگوں کو میرے گناہوں کا علم ہو جائے تو لوگ مجھ سے کلام نہ کریں، بار الہی تو ہی ہے جو مجھ سے کلام کرتا ہے۔ تغمد تنی بے عفوکا، یعنی امام کیا فرما رہے ہیں، اور صرف کلام ہی نہیں بلکہ میری کوتاہیوں اور گناہوں کی طرف تو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے عفو کی چادر میں مجھے لپیٹ دیتا ہے۔ بار الہ تیری ہی ذات ہے جس پر توکل کیا جا سکتا ہے، تجھ پر ہی بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ خدا فرماتا ہے قرآن میں یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ اے لوگو تم سب کے سب میرے نزدیک فقیر ہو، اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے میری عزت و جلال کی قسم کہ جس نے بھی میرے علاوہ کسی اور سے امید باندھی تو میں اس کے ساتھ 3 کام کروں گا۔ یعنی پہلا کام کیا ہے کہ اس کی امید کو نا امیدی میں بدل دوں گا، دوسرا کام کیا ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کر دوں گا، کیونکہ اس کی امید غیر اللہ سے ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دست دراز کرتا ہے تو اس کا دست دراز کرنا اس کی ذلت اور خواری ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ ہوتا کہ مانگنے میں عیب ہے تو وہ مانگنے کے بجائے اپنا بھی دے دیتے اور کسی سے کوئی سوال نہ کرتے، کوئی کسی سے نہ مانگتا۔ اگر کوئی میرے علاوہ کسی سے امید رکھے اور سوال نہ بھی کرے تو اس کی امید پوری نہیں ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہوگا، اور میں اس کو اپنے تقرب سے دور کر دوں گا۔ ہم کیوں اس خدا سے امید نہیں رکھتے جو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ میں تمہاری امیدوں کو پورا کروں گا۔ تیسرا، جو میرے علاوہ کسی اور سے امید رکھتا ہے تو وہ میری درگاہ سے بھی دور ہو جائے گا۔ جب میرے علاوہ کسی اور کے در پر جائے گا تو اسے یہ نہیں معلوم وہ تمام دروازے بند ہیں اور ان بند دروازوں کی چابی میرے پاس ہے۔ یہ انسان کتنا ناشکرا ہے، یہ میرے پاس نہیں آتا جبکہ میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اور بند دروازوں کی چابی ان کے پاس نہیں بلکہ میرے پاس ان دروازوں کو کھٹکھٹا رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ کے در پر جو آتا ہے اس کو
دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آئے تو خدا اس کی امید کو پورا فرماتا ہے۔ اے میرے بندے، جب اگر کوئی تیرے ساتھ حادثہ پیش آ جائے جس نے تیری کمر توڑ دی ہے تو جان دینا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تیرے زخم پر مرہم رکھ سکے، میرے علاوہ کوئی تجھے اس مشکل سے نہیں نکال سکتا۔ اس کے بعد آخری جملے کتنے بلند معارف پر مشتمل ہیں کہ اگر اہل آسمان اور زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ سب مجھ سے امید رکھے اور میں ان کے امید کے مطابق ان کو عطا کروں، تب بھی میرے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ لہٰذا تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ دعوت ہے کہ اللہ سے ہی امید رکھو۔ اگر تمہاری بگڑی سنور نہیں رہی تو مجھ سے امید رکھو، تمہاری امید کے مطابق میرے پاس خزانہ ہے۔ اگر امید خدا پر ہو، توکل خدا پر ہو، دنیا میں بھی اس کو ملے گا، نہ صرف اللہ کے سامنے قیامت کے دن جب وہ کھڑا ہوگا تو اسی توکل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، عفو، بخشش اور درگزر کرنے کی چادر اس کو نصیب ہوگی اور خدا معاف کر کے اس کو داخل بہشت کر دے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسباب سے غافل رہیں اور محنت نہ کریں، توکل سے مراد یہ نہیں ہے کہ محنت نہ کریں۔ اب پروردگار عالم کی مناجات کرتے ہوئے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الہی ان عفوت فمن اولی منک بذالک، یعنی امام فرما رہے اے بار الہی اس کا لطف لیجئے کہ الہی اے میرے پروردگار، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تجھ سے بہتر معاف کرنے والا کون ہے؟ وَإِن كَانَ قَدَّنَا اجلی ولم یدننی منک عملی، یعنی امام فرما رہے ہیں کہ اگر میری موت نزدیک آ گئی ہے اور میرا عمل ایسا نہیں ہے کہ اس نے مجھے تیرے نزدیک کر دیا ہو، یعنی میرے عمل جو تیرے قریب مجھے آنے نہیں دیتے، تو خدایا میں دنیا میں تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، میں اگر اپنے اعمال کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے تیرا قرب حاصل نہیں کر سکا، فقط جعلت الاقرار بذنبی الیک وسیلتی، یعنی امام کیا فرما رہے ہیں، خدایا میں دنیا میں تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، میں اگر اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی عبادات کی وجہ سے تیرا قرب حاصل نہیں کر سکا تو اب مزید عمل کی بھی فرصت نہیں ہے۔ خدایا تو جانتا ہے کہ میری موت میرے نزدیک آ چکی ہے، میں تجھ سے تیرے قریب آنے کے لیے آخری وقت یہ کام کر سکتا ہوں کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کروں اور اس اقرار کے ذریعے تیرا عفو اور درگزر کو حاصل کر سکوں، تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ کتنی عظیم ذات ہے جو عمل کی فرصت دے رہی ہے، اپنے قرب تک آنے کے لیے ہمیں راستہ دکھا رہی ہے، ہمارے گناہوں کو بخش رہی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہی ہے۔ العفو بہت سی جگہوں میں آیا ہے اور بار بار آیا ہے، مناجات میں، دعاؤں میں، قنوت میں 300 مرتبہ مستحب ہے العفو پڑھنا، یعنی یہ اس لیے ہے کہ جب تک دل میں گناہ کا غبار رہے گا اس میں خدا نہیں آ سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے قلب کو، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں، اور دل گناہوں سے اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک ہم گناہوں کا اقرار نہ کر لیں۔ گناہ کا اقرار کرنا، استغفر اللہ کہنے کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ بھی سرزد ہوا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام جب عبادت کیا کرتے تھے تو استغفر اللہ کا ورد فرماتے تھے، یعنی استغفار کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اے خدایا یہ عبادت تیرے لائق نہیں، تو کہاں اور یہ عبادت کہاں، یہ کون سی عبادت، یعنی خاتم الانبیاء کی عبادت بھی خدا کے لائق نہیں، وہ بھی اس عبادت کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، تو سوچئے گا میری اور آپ کی نمازیں، میری اور آپ کی عبادتیں کیا کر سکتی ہیں؟ اگر ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ نہ بھی ہوں تو اپنی عبادتوں پر ہمیں شرمندہ ضرور ہونا چاہیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم پر عبادت کرنا اور اس کی کوشش کرنا لازم ہے، کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ تم عبادت میں حد تقصیر سے نکل گئے ہو، کیونکہ کبھی بھی کوئی شخص اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 40 سال عبادت کی، اس کے بعد اس نے قربانی دی اور دیکھا کہ اس کا عمل
جو وہ عمل انجام دیا کرتا تھا قبول نہیں ہوا، تو بہت زیادہ پشیمان ہوا اور اس نے اپنے اعمال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ واقعاً یہ قبول ہونے کے قابل ہی نہیں تھے۔ جب یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوئی تو اس کے تمام اعمال قبول ہو جاتے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اعمال کو انجام دے رہے ہیں، نہ عزیزان من کسی کے اختیار میں نہیں کہ وہ عمل کو انجام دے سکے جو خدا کی شان کے مکمل لائق ہو۔ الہی قد جرت علی نفسی فی النظر لہا فلاح الویل ان لم تغفر لہا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اس انسان کی کتنی دقیق معرفت ہے، انسان کو خدا کے ساتھ کیسے مناجات کرنی چاہیے کہ اے خدایا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ظلم تو نفسی، ہر شب جمعہ کو ہم پڑھتے ہیں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ کیوں ظلم کیا؟ میں یہ سوچتا رہا کہ میں یہ کام کل انجام دے دوں گا، رمضان آ جائے گا تب میں عبادتوں کو انجام دے دوں گا، تب میں نیک اعمال کو انجام دے دوں گا، کل 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 کرتے ہوئے میں اس طرح اپنے وقت کو ضائع کرتا رہا اور میں نے عبادت نہیں کی اور اپنے نفس کو میں تکامل تک نہیں لے کے جا سکا۔ تو پھر ویل ہے، بربادی ہے اس نفس پر کہ جس نے وقت کو ضائع کیا اور وہ کل کل کہتا رہا۔ انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، در حقیقت وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ الہی لم یزل برک علی ایام حیاتی فلا تقطع برک عنی فی مماتی۔ یعنی امام کیا فرما رہے کہ اگر میری موت قریب آ گئی ہے تو الہی ایک درخواست، ایک امید ہے کہ میں اس دنیا میں جتنے دن زندہ رہوں، اس دنیاوی زندگی میں ہمیشہ تیری طرف سے نیکیاں، رحمتیں، نعمتیں مجھ تک پہنچتی رہیں۔ الہی ان نیکیوں، رحمتوں اور نعمتوں کو میری موت کے بعد منقطع نہ فرمانا، مجھے ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جن پر یہ رحمتیں، نیکیاں اور نعمتیں دنیا تک ہی رہتی ہیں، مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جن پر رحمت رحمانیہ، رحمت رحیمیہ پہنچتی رہیں، اس لیے کہ مجھے دنیا سے زیادہ آخرت میں تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ الہی کیف ایاس من حسن نظرک لی بعد مماتی۔ یعنی الہی میں کیسے مایوس ہو جاؤں جبکہ مایوسی گناہ ہے، میں مایوس نہیں ہو سکتا، موت کے بعد بھی تیری رحمت، تیرا حسن نظر، تیرا لطف مجھ پر رہے گا، اس لیے کہ تو نے مجھے پوری زندگی میں جمال ہی جمال دیا ہے، مجھے عذاب نہیں دیا، اور اگر کبھی ڈرایا ہے تو بھی میرے فائدے اور بھلے کے لیے مجھے ڈرایا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، آیت نمبر 57، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں فرماتا۔ جس نے اللہ کی معصیت کی اس نے اپنے اوپر ظلم کیا اور شیطان کی اطاعت کی جو کہ اللہ کی معصیت ہے، جو کہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ جس نے یہ ارادہ کیا کہ میں کل سے نماز شب پڑھ لوں گا، میں پرسوں سے یہ نیک عمل انجام دے دوں گا، میں پھر کر لوں گا، ابھی تو میرے پاس وقت ہے، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ جناب ابو ذر سے ایک شخص نے کہا کہ اے ابو ذر، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی قریب رہے ہیں اور مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، ہمیں ایک کلام ہدیہ کیجیے۔ تو جناب ابو ذر نے کہا کہ جس کو بہت چاہتے ہو اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ تو شخص نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس کو میں بہت چاہتا ہوں میں اس پر ظلم کروں؟ تو ابو ذر نے کہا کہ تو اس کائنات میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو چاہتا ہے لیکن خدا کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، تو پھر یہ ظلم ہی کیا ہے؟ معصیت ہے، یعنی معصیت ظلم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو اہل نار وہ وہاں بیٹھ کر پکار رہے ہوں گے اور فریاد کر رہے ہوں گے کہ اس کل نے ہمیں مار ڈالا ہے، ہم یہی سوچتے رہے دنیا میں کہ ہم کل کر لیں گے، کل خدا کی اطاعت کر لیں گے، کل خدا کی عبادت کر لیں گے، اسی کل نے ہمیں مار ڈالا ہے۔ تو جو وقت ابھی ہے اسے غنیمت سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو، اور کل کا وقت تمہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا اس کی خبر نہیں ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو گزشتہ کل ہے وہ جا چکا ہے اور آنے والا کل ہے وہ مشکوک ہے، پتہ نہیں وہ تمہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا، لہٰذا جو بھی آج دن تیرے پاس ہے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے الہی الہی اے بار الہ، اس دنیا میں مجھ پر تیرا بہت احسان رہا ہے، رحمتیں رہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ رحمت
فضل آخرت میں چاہیے، اس لیے اگر وہاں فضل نہ ملا تو میں کیا کروں گا؟ وہاں تیرے فضل کے بغیر کامیابی نہیں ہے، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہاں کوئی سختی مجھ پر آ گئی، میری عیب کسی نے دیکھ بھی لیا تو کچھ دن دیکھے گا، کوئی توجہ کرے گا، کوئی توجہ نہیں کرے گا، پھر گزر جائے گا، کیونکہ یہ تو گزر جانے والی دنیا ہے، کیونکہ یہ گزر جائے گی۔ لیکن اے بار الہا، اے بار الہا، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، مجھے اس زندگی میں تیری رحمت درکار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں صرف ایک رحمت انسان، جن اور پرندے اس دنیا میں موجود ہر چیز پر نازل ہے، لیکن 99 رحمتوں کو اس نے آخرت کے لیے رکھا ہے۔ اصل رحمت تو وہاں ملنی ہے، لیکن یہاں سے مانگ کے جانا ہے۔ جانے سے پہلے خدا سے یہ امید رکھ کے جانا ہے کہ جیسے تو نے یہاں مجھے ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ دیا، یہاں اپنی آغوش رحمت میں مجھے پالا، پروان چڑھایا، مجھے تمام نعمتیں دیں جن کا میں شمار نہیں کر سکتا۔ جب میں وہاں محتاج ہوں اے بار الہا، تو وہاں پر بھی مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا۔ مناجات شعبانیہ کے دیگر جملے: الہی تولا من امری ما انت اہلہ، وعد علی بفضلک علی مذنب قد غمارہ جہلہ، الہی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا وانا احواج الی سترها علی منک فی الاخرى، الہی 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 قد احسنت الی اذ لم تظہرها لأحد من عبادک الصالحین فلا تفضحنی یوم القیامہ علی رؤوس الاشہاد۔ یعنی امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ میرے معبود میرے امور اور معاملات کو کچھ اس طرح سے اپنے ہاتھ میں لے لے کہ جس طرح تیرے شایان شان ہیں، اور میری طرف اپنے فضل کے ساتھ پلٹ آئے ایسے گناہگار کی جانب جس کی جہل اور نادانی نے اس کے سراپے کا احاطہ کر لیا ہے۔ اے میرے معبود، تو نے دنیا میں میرے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے، لیکن ان کی پردہ پوشی کا میں آخرت میں کہیں زیادہ محتاج ہوں۔ اے میرے معبود، بے شک تو نے مجھ پر احسان کیا کہ تو نے دنیا میں اپنے کسی بھی نیک بندے پر میرے گناہ ظاہر نہیں کیے، تو مجھے روز قیامت لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس جملے میں کتنی زیادہ ہمیں تاکید نظر آتی ہے: الہی الہی تولا من امری ما انت اہلہ، وعد علی بفضلک علی مذنب قد غمارہ جہلہ۔ یعنی امام کیا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدایا میرے ساتھ وہ کر جس کا تو اہل ہے، اور میرے ساتھ یعنی میں وہ گناہ گار ہوں جو اپنی جاہلیت کی بنا پہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اس کے ساتھ جو ہے خدایا مجھ پر اپنا فضل فرما، یعنی اللہ پر چھوڑ دو سب کچھ کہ اللہ میرے ساتھ وہ کر جس کا تو اہل ہے۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں کہ میرے اللہ اپنے تدبر اور پسند کے ذریعے مجھے میرے تدبر اور پسند سے بے نیاز کر دے۔ سورہ بقرہ میں خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہو، جیسا کہ ممکن ہے ایک چیز تمہارے لیے پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ان باتوں کو اگر کوئی جانتا ہے تو خدا بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہاں پر ہم اپنی نشست کا اختتام کرتے ہیں، اور مناجات شعبانیہ کے جن مطالب پر آج ہم نے غور و فکر کیا، تدبر کیا، اس کا ہدیہ ہم امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کو کرتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارا شمار بھی عبادت گزاروں میں ہو، اور ہمیں طولانی سجدے کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے خدایا، بیمار کربلا کے صدقے میں جتنے بھی بیمار ہیں، جو مریض ہیں، جو روحانی اور جسمانی مرض رکھے ہوئے ہیں، خداوند متعال ان تمام امراض کو ان سے دور فرما دے، ان کو شفاء کاملہ عنایت فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔